یہ معاملہ ہے. صلہ رحمی کیا کرو. یاد رکھو صلہ رحمی اس سے کرنی ہے جو تم سے برا کرے, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تمہارے ساتھ برا کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ اس نے ایسا کیا ایسا کیا. یہی تو سرکار فرمانے اب تو اس سے توڑ نہیں جوڑ. تو جوڑے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تجھ پہ مہربان ہو جائے گا. ورنہ صلہ رحمی جو مکافہ ہے, مکافت دوسرا وہ یہی ہے. مکافے کا مطلب یہی ہے کہ جو تم پہ احسان کرے تم اس پہ احسان کرو. جو تمہیں دعوت میں بلائے تم اس کی دعوت میں جاؤ. جو تمہیں چائے پلائے, ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا, ابے بھائی ایک کل اس نے مجھے چائے پلائی اس لیے پلائی, ورنہ نہیں پلاتا تو کبھی نہیں پلاتا مر کے. تو یہ مکافہ کہتے ہیں اس کو. اور قطع رحمی تو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی کہ رشتے توڑنے والا. اب آئیے چند معاملات دیکھتے ہیں. صلہ رحمی کے اجر و ثواب, پھر قطع رحمی اگر 5 منٹ ملے تو انشاءاللہ کر دوں گا. قطع رحمی تو بڑی طویل سبجیکٹ ہے, لیکن صلہ رحمی دیکھیں. نبی علیہ السلام کا فرمان, حضور کی طویل حدیث ہے. کسی صحابی نے پوچھا نا کہ میں کوئی ایسا کام کر دوں جس میں دنیا میں بھی میری بھلائی ہو جائے, معاملہ اچھا ہو جائے, قبر میں بھی, حشر میں بھی, اور کل روز حشر میں بھی, قیامت میں بھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 عمل کرنا. تو 6 تو نہیں بیان کر رہا میں, آپ سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے پہلا عمل سنیے, اور یہ وظیفہ بھی ہے, خدا گواہ ہے, واللہ تاللہ باللہ, قسم کھا رہا ہوں اس اسٹیج کے اوپر, اللہ کے حبیب کی یہ بات آزمائی ہوئی بات ہے. میں پھر وقت نہیں ہے, نہیں میں بتا سکتا وہ تفصیل آپ کو, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی, مطلقاً یہ نہیں ہے صرف اللہ اور رسول کے نافرمانوں کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ. ایسا نہیں کہ انسانیت کو نہ کریں آپ. مقصد کیا ہے کہ یہاں رشتہ داروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اہل اقارب کے ساتھ جو صلہ رحمی کرتے ہیں. یعنی ایک بندہ ہے وہ کنبے کی کفالت کر رہا ہے, آپ سمجھیے بات کو, کنبے کی کفالت کر رہا ہے, اس کے ساتھ 15 لوگ ہیں. یہاں بیچارہ امریکہ میں بھی ایسے ہیں, بہت سے لوگ ہیں, اس کا خاندان چل رہا ہے, وہ ہر مہینے بھیجتا ہے بیچارہ, اس سے چاچا تایا پھوپھی بہن بھائی ماں باپ سبھی پلتے ہیں نا. ایسا ہی بندہ یہ ہے, دیکھو یہ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنے والا, یہ حقدار ہے صلہ رحمی کرنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. خدا گواہ, میں آپ کو ابھی پریکٹیکلی بتاتا ہوں. ایک بندہ تھا کرونا میں اتفاق سے چلا گیا, وہ اپنے ملک چلا گیا تو پھنس گیا. فلائٹیں بند ہوں گی 3 مہینے 4 مہینے. اب وہ اس کے خاندان میں 17 سے 18 آدمی تھے, بہنیں ان کی کفالت مہینے کسی کو یہاں بیٹھ کر بیچارہ کسی کو 5,000 کسی کو 6,000 10,000 وہاں کے حساب سے ہی دیتا تھا اور چلتا تھا گھروں کا. اب یہ وہاں چلا گیا. میں اکثر یہاں پریشان ہوتا تھا کہ میں اس کو دیکھتا تھا, میں نے کہا یار یہ اتنی محنت کرتا ہے تیرا رنگ لائے گا. اس کو میں ہمیشہ کہتا تھا گھبرانا نہیں کہ تو وہاں دے رہا. کوئی بڑے لوگ کہتے ہیں ابے کیا کرے گا, آخر میں تو بچائے گا نہیں تو کیا, وہ لوگ تانے دیتے نا, اس طرح تو لوٹ جائے گا. لیکن وہ بڑا دلیر تھا لڑکا. تو میرے ذہن میں وہ بندہ تھا کہ یار یہ بندہ اللہ کا مقبول بندہ ہے, خدا گواہ ہے, اللہ کچھ بھی کرے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. لیکن جب یہ معاملہ ہوا نا 6-7 مہینے, تو میں نے سوچا یار وہ بندہ تو پھنس گیا ہوگا, جاب ہی نہیں ہے, وہ وہاں پاکستان گیا ہے جیسے اپنے ملک, تب وہاں کیا کرے گا, وہاں کہاں کمائے گا اور کیسے کفالت کرے گا. وہ تقریباً 8-9 مہینے کے بعد جب واپس آیا تو میں ملاقات کی, میں نے بھائی یار میں تو تیرے لیے سوچ رہا تھا. بولا خدا کی قسم شاہ صاحب, وہ حدیث ہے نا, ہاں آپ نے جو بتائی دی کہ صلہ رحمی کرنے والا کو اللہ رزق دگنا کر دیتا ہے. خدا گواہ میں وہاں تھا, میری روزی جو میں یہاں کماتا ہوں اس سے ڈبل مجھے ملی ان 9 مہینوں میں. وہ میرے بندے بھی خوش ہو رہے کہ تو یہاں رہ کے اتنی خدمت کر رہا ہے تو وہاں جا کیوں رہا ہے. اب اسے کیا بتاؤں, سبحان اللہ, میں سمجھ گئے ہوں گے آپ. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ ہے. اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے دوسری, جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عمر دراز کر دیتا ہے. کئی حدیثیں موجود ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حدیث بیان کرتا. ایک صحابی کا 18 بچے تھے, نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے. اللہ نے فرمایا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جا تجھے میں ایک دعا دیتا ہوں, بس ایک دعا دیتا ہوں, تو جب جو دعا مانگے گا میں اللہ سے التجا کرتا ہوں اللہ اس کی وہ دعا قبول کرنا. اب اس کی موت کا وقت تو سب کا ہی ہے نا. کئی سال بڑھ جاتے ہیں صلہ رحمی کرنے والوں کے. اللہ جانتا ہے یہ میری مخلوق کی خدمت کر رہا ہے, ہائے ہائے اپنے کنبے کو چلا رہا ہے کہ اس کے بغیر وہ اللہ چلانے والا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے اس کی عمر دراز کرتا رہتا ہے, آپ اسے خدمت کرو. تو وہ کیا ہوا, وہ صحابی کے پاس ملک الموت آ گئے اور جناب معاملہ طے ہوا تو فرمایا اے اللہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں, اس کی میری بیوی کا انتقال ہو گیا, اب ان کو کون پالے گا, اتنے بچے ہیں اور اتنا چھوٹا بھی بچہ ہے, ابھی کیا ہوگا. ہوتا ہے نا بندے کا ذہن میں. اس نے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے واپس آ جا بھائی. بولے یا اللہ کبھی میں واپس نہیں آیا, میں ملک الموت ہوں. میں بولا نہیں, تو میں تیرے کو دیکھوں گا, میرے نبی کی دعا کو دیکھوں. میرے نبی نے دعا کی ہے کہ اس کی ایک دعا یا اللہ قبول کرنا. آج اس نے یہ دعا مانگی ہے, اس کو 20 سال اور دے دے, 20 سال تک حیات رہے.
یہ تو میں نے حدیث بیان کی. ہمارے والد صاحب بتا رہے ہیں ڈاکٹر تھے پاکستان میں, وہ ملنگ ڈاکٹر تھے. ملنگ ڈاکٹر, مریض کو دوائی کم اور وظیفے زیادہ دیتے تھے. تو والد صاحب انہیں کے پاس جاتے تو کہتے یار یہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے, بس وظیفے دیتے. ارے بھائی تو ڈاکٹر ہے, دوائی دے, یہ وظیفہ پڑھ لے, یہ وظیفہ پڑھ لے. وہ ڈاکٹر آپ کے پاس انجیکشن دوائی لینے آیا, بولا یہ کر لے. ایسے بہت سارے ہیں ڈاکٹر الحمدللہ. ان کے پاس ایک مرض کا مریض آیا, سننا غور سے, خدا کا بات فیکٹ ہے اور یہ حدیث سے سمجھ لو. وہ آیا تو وہ موذی مرض جو تھا نا, ایسا تھا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تو چند دن کے اندر مر جائے گا, مہینہ بھی شاید رہ جا تو زندہ اس مرض میں, اب کو لا علاج ہے, دوائیں کھاتا رہے, باقی تیری بس اللہ سے دعا کر دے. وہ ڈاکٹر کے پاس آ گیا سن کے کہ یار یہ ملنگ بابا ہے ڈاکٹر نے کہا بھائی میں کیا کروں, تو مر ہی رہا, دیکھیے تیری ایکس رے رپورٹ, یہ سب رپورٹیں سٹی اسکین سب کہہ رہے ہیں کہ تیرا پھیل چکا, تیرا معاملہ ختم ہے. تو بولا میں آپ کے پاس کس لیے آیا؟ بولا اچھا سر میں تو ایک علاج بتاتا ہوں, میں تیرے کو دوائی تو نہیں دوں گا, دوائی تو اثر ہی نہیں کرے گی. اب بولا تیرے پاس کچھ مال وال ہے؟ بولا الحمدللہ مالدار ہوں, گاؤں کا زمیندار بھی ہوں, پیسہ ہے. تو بولا جا ابھی سے جا کے شروع کر دے, تیرے جتنے رشتے دار غریب غربا ہیں سب کے اندر بانٹنا شروع کر دے. ان کو جو بھی دے سکتا ہے مال و متا, ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہے, جتنا مال لٹا سکتا ہے لٹا. 2 مہینے کا 1.5 مہینے کے بعد رپورٹ کرا کے پھر میرے پاس آنا. دیکھو کانفیڈینس, اور خدا گواہ ہے وہ جب دے کے واپس آیا اور رپورٹ کرائی ہے اس کا وہ بیماری غائب ہو گئی ہے. یہ ہے صلہ رحمی میرے دوستو. اب آؤ نا, بس آخر میں بہت ہی کم منٹ ہیں یار, لیکن چلیں اب میں دوسرا موضوع جمعے کا اگلا مجھے ایک اور بھی کسی امام نے میں نے پڑھا تو وہ بھی کھینچنا ہے, ہماری بیماریوں کو کھینچنا ہے. وہ اس کا پوسٹ مارٹم اگلے جمعے کریں گے انشاءاللہ. خطرناک بیماری ہے, واللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ شاید میں بھی بچا ہوا نہیں, کوئی نہیں بچا ہوا, ایسی خطرناک بیماری جو پہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں پڑھیں گے. تو آج صرف قطع رحمی کے چند معاملات سن لیجیے. قطع رحمی مقصد توڑنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا یدخل الجنہ قطعۃ, نیور نیور نیور, قطع رحمی کرنے والا رشتہ داروں سے کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اتنی سخت وعید ہے. اور کیسی وعید ہے آپ نے دیکھا. صرف آخری حدیث بیان کر لوں میں, ورنہ تو وعیدیں یہی ہے نا. آج ہمارے معاملات قطع رحمی کے کیسے ہیں, کتنا معاملہ ہمارا, ذرا سی بات پہ شادی کا کارڈ نہیں دیا, میں نے بتایا, ٹیلی فون نہیں کیا, مجھے ٹیلی فون پہ دعوت دے رہا ہے, ابے واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہے, ابے کیا اب اس کے گھر پہ ہم جائیں گے. تعلق ہمیشہ کے لیے توڑ دیا. آج ہم نے کہنا نہیں چاہیے ماں باپ سے بھی رشتے توڑ لیے. کیا حال ہوگا ماں باپ سے توڑنے والوں, تمہارا تو حشر ہی برا ہے. تمہاری تو بات ہی نہیں کرتا میں تو رشتہ داروں کی بات کرتا ہوں جو قطع رحمی کر رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ. نہ توڑو, جوڑ لو. آج اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہے, خدا کی قسم جوڑ لو. یہ سنو حدیث, بس یہ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رشتے توڑتا ہے اللہ کی اس پر رحمت نہیں ہوتی, اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی, چاہے کتنا دیندار ہو, کتنا ہی نیک ہو, صالح ہو, تہجد گزار ہو. ایک عورت تہجد گزار تھی اور مدینہ پاک میں مشہور تھی, اس نے قطع رحمی ایک بلی پر کی, اس پر رحم نہیں کھایا, اس کو نہ پانی دیتی, اس کو باندھ دیا غصے میں کسی بات پہ, اور خود عبادت دوسرے کمرے میں کرتی مدینے میں مشہور تھا. تو یہ روزے دن کے رکھتی ہے, رات کو عبادتیں کرتی ہے, تسبیح و تحلیل کرتی ہے. یا رسول اللہ یہ جنت میں کس مقام پہ ہوگی؟ خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا وہ جہنمی ہے اس وقت. اور یا رسول اللہ کیسے؟ بولے اس نے ایک بلی کو باندھا ہوا ہے, اس سے بے رحمی کرتی ہے, نہ پانی دیتی ہے نہ کھانا دیتی ہے. جب اس کو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں تو اللہ اس پہ کیسے رحم فرمائے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ اب نبی اللہ کیا فرما رہا ہے, جس نے اس پہ رحمت نہیں ہوتی, اور وہ بندہ جو قطع رحمی کرتا ہے جس مجلس میں چلا جائے اس مجلس پہ بھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. یہ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان. سنو, جس محفل پاک میں صحابہ سے فرما رہے ہیں جو ایسا بندہ جس نے قطع رحمی کی ہوئی کسی رشتہ دار سے, عزیز سے, اور وہ ہماری محفل میں بیٹھا ہے یا کسی بھی نیک محفل میں بیٹھا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ تو رحمت دیتا ہی نہیں, اس کی عبادت تو قبول ہے ہی نہیں, اس محفل پہ بھی رحمت نازل نہیں فرماتا. یہ ذکر کیا, ایک صحابی اٹھے باہر چلے گئے, تمام حیران ہو گئے, یا اللہ یہ کیسا ہوا؟ سب حیران ہوتا ہے نا, قیاس آ رہی تو پھر شروع ہو جاتی ہے نا, یار یہ کیوں اٹھا, کوئی وجہ نہیں معلوم کرتا. دوسرے دن وہ اپنی خالہ کو لے کر نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں, سرکار نے فرمایا تو اٹھ کر چلا گیا کل؟ بولے یا رسول اللہ ہاں نا, میں مجرم تھا نا, اس لیے چلا گیا کہ میری وجہ سے اس محفل میں رحمت نہ ہو. تو میں اپنی خالہ سے قطع تعلق کر بیٹھا تھا کئی عرصے سے. جب آپ کی یہ بات سنی تو میں گھبرا گیا, اور سیدھا بھاگتا ہوا خالہ کے پاس جا کے قدموں میں گر گیا, معافی مانگنے کی. خالہ معافی, یہ میری خالہ ہے اور اس نے بڑی مشکلوں سے مجھے معاف کر دیا. یا رسول اللہ, اللہ اور رسول بھی مجھے معاف فرما دے. سرکار مسکرائے, خالہ کیا تو نے معاف کیا؟ خالہ نے معاف کیا. تو سرکار نے فرمایا اب اللہ تجھ سے راضی ہے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کر.